الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج وفد دوس کی مدینہ شریف آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بنی دوس قبیلہ کا جو سردار ہے، جس کا نام طفیل بن عمر ہے، وہ اپنے ایمان لانے کا خود ہی تذکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے مکہ مکرمہ آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ دوس کا رئیس مکہ شہر آیا ہے، تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل نشین باتیں سنے گا تو بت پرستی ترک کر دے گا، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دے گا اور کلمہ توحید پہ کاربند ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتے۔ مجھے کہتے وہ کہ ہمارے شہر میں ایک شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے، تم ہمارے شہر میں آئے ہو۔ وہ جو شخصیت ہے ایسی ظاہر ہوئی ہے جنہوں نے یہاں کا امن و سکون برباد کر دیا، استغفر اللہ۔ بھائی کو بھائی، بیٹے کو بیٹے کا اور بیوی کو خامند کا باغی بنا دیا ہے، استغفر اللہ۔ وہ فرماتے کہتے کہ وہ مجھے یہ کہتے کہ یہ بڑے استغفر اللہ ماہر جادوگر ہیں، استغفر اللہ، پھونک مارتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت و حقارت کے جذبات موجزن کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم بخت بدتریفی کیا کرتے۔ وہ کہتے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیں گے، اور حکمت کا تقاضا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ان سے گفتگو نہ کریں، ان سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اتنی بار مجھے کہی کہ میں نے عزم کر لیا کہ میں ایسے شخص سے کبھی ملاقات نہ کروں گا، نہ ان کی گفتگو کروں گا اور نہ ہی میں ان کی مجلس میں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ غیر شعوری طور پر بھی میرا دل ان کی طرف راغب نہ اور میرے کانوں میں ان کی دل نشین آواز نہ آ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان گلی کوچوں میں آمد و رفت بھی بند کر دی جہاں سے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں صبح سویرے مسجد حرام میں گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں ان کے کچھ قریب کھڑا ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے جو کان ہیں ان کی رسیلی آواز کو سماعت کریں اور میرے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کے میٹھے میٹھے بول میرے کانوں میں رس گھولتے چلے گئے اور میں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ اے طفیل، تیری ماں مرے، تیری ماں روئے۔ وہ عرب کا ایک ہے نا، وہ کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے، اس طرح کی وہ الفاظ استعمال کرتے، تیری ماں تجھے روئے، مرے نہیں کہتے، تجھے روئے، میرے منہ سے نکل گیا، تجھے روئے۔ بخدا تو دانا عقل مند آدمی ہے، میں کیوں اپنے آپ کو اس ہستی کے کلام سے روکوں، سننے سے باز رکھوں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا کلام سننا چاہیے۔ میں نے سوچا اگر وہ کلام اچھا ہوا تو میں قبول کر لوں گا، اگر کبھی ہوا تو میں نظر انداز کر دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر حرم میں ٹھہرا رہا، یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں کاشانہ اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتا چلتا آخر کار پہنچ گیا۔ میں نے دستک دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، پھر میں نے حاضری دی، عرض کیا یا محمد، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے ایسی جو کہتے تھے وہ باتیں سنائی ہیں، وہ مجھے اس بات سے ڈراتے رہے کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں اور آپ کی آواز غیر شعوری طرف بھی میرے کانوں میں نہ پڑے۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، بند کر دیے تھے سوراخ اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے راستے پہ ڈالنا چاہا
تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کا کلام سنوں۔ اللہ نے فضل کیا، جب آپ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے سنا، جب سنا تو میری نیت، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، تو مجھے موقع نصیب ہو گیا کلام سننے کا۔ میں اب حاضر خدمت ہوا ہوں، اپنی دعوت کے بارے میں ذرا تفصیل سے مجھے بتائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، مجھے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت فرمائی۔ میں نے کہا بخدا میں خود اچھا قادر کلام شاعر ہوں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجز کر دینے والا کلام ہے، اس سے بہتر و دل نشین کلام ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی انسان اس طرح کا کلام کہہ سکتا ہے۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، اپنی قوم کا سردار ہوں، قوم میری تابع داری کرتی ہے، میں واپس جا رہا ہوں، وہاں انہیں دعوت اسلام دوں گا، دعا کریں کہ وہ قبول کر لیں اور مجھے کوئی نشانی بھی عطا فرمائیے جس کی وجہ سے انہیں میری دعوت قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم اجعل لہ آیا، کہ اللہ اس کے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ چنانچہ میں حضور سے اجازت لے کر واپس اپنے قبیلہ میں آیا۔ چنانچہ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جس کے دامن میں میری قوم آباد تھی تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان سے روشنی نکلنے لگی جیسے کوئی روشن چراغ ہو۔ میں نے عرض کی ہے اللہ، یہ نشانی میرے چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے ظہور فرما ظاہر ہو، دوسری جگہ سے، ورنہ میری قوم مجھے کہے گی کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا تو یہ تمہیں سزا ملی ہے، نحوست ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا معجزہ دکھایا، تو کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جو میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کے اوپر والے کنارے سے کوئی روشنی ظاہر ہو گئی ہے، تو وہاں سے وہی روشنی میرے عصا کے اوپر والے کنارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی وہی ظاہر کر دی جو آنکھوں سے نکل رہی تھی، اور دور سے دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اپنے عصا کے ساتھ کوئی قندیل آویزاں کر دی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ میں پہنچا، صبح سویرے میرے والد صاحب مجھے ملنے آئے، پھر بیوی ملنے آئے، پھر اس طرح جب وہ ملنے آئے تو میں نے سب سے کہا کہ تم ہٹو مجھ سے، تمہیں مجھ میں اب فرق ہے، تم میرے کچھ نہیں لگتے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح میری بیوی، میرے والد گرامی، جب میں نے کہا تم میرے کچھ نہیں لگتے، اب ختم، رشتے سب ختم، اب دین محمد سے رشتہ ہو گیا ہے، دین اسلام میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلہ کے دوسرے لوگوں کو دعوت اسلام دینے گیا تو انہوں نے خیر تومل سے کام لیا، پس و پیش کیا۔ میں رنجیدہ خاطر ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری قوم نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کیونکہ وہ بدکاری یعنی زنا کے بڑے شوقین ہیں، اور اس اسلام میں اس جو اسلام ہے اس فعل شنی کی بڑی سخت مذمت ہے، منع فرماتا ہے دین اسلام، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی جناب میں عرض کی اللہم اہدی دوسن الی الاسلام، کہ یا اللہ قبیلہ دوس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق رحمت فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جاؤ اب اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دو، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ چنانچہ سفر سے وطن واپس آ کر میں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر میں مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول خیبر میں تشریف فرما تھے، چنانچہ میں نے خیبر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس سفر میں میرے ساتھ میرے قبیلہ کے 70 لوگ، 80 لوگ گھرانے کے تھے، جس میں 150 ہو گئے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے سب کو حصہ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد ارتداد کی لہر چلی تو دوست قبیلہ کا سردار طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی معیت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ میں مصروف رہے۔ پہلے طلیحہ اسدی کو شکست فاش دی، پھر یہی طفیل، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن دوسی
یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ مار کا آرا ہوئے. ان کا بیٹا عمر بھی صف جہاد میں آپ کے ہم رقاب تھا. یمامہ کے میدان میں حضرت طفیل نے نعمت شہادت حاصل کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بیٹے کو شدید زخم آئے. پھر یہ نوجوان عہد فاروقی میں جنگ یرموک میں شامل ہوئے. اس میدان میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.